اور اس بیماری سے بچنے کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ اس بیماری سے بچنے کا علاج سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس نہیں ہے۔ اس بیماری کا علاج صرف اور صرف صوفیاء، اولیاء، نیک لوگ، بزرگ، اللہ والے، جن کو ہم خانقاہیں کہتے ہیں، صرف ان کے پاس ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں صرف علم وحی کے پاس ہے۔ اس کا جو علاج ہے وہ صرف روحانیت کے اندر موجود ہے، روحانیت کے علاوہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے۔ قرآن مجید ختم ہو رہا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ حسد کرنے والے کے شر سے بچا، اے اللہ حسد کرنے والے کے شر سے بچا۔ یہ دعا کس کو سکھلائی گئی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن سے بڑا نیک، جن سے بڑا کوئی عالم، جن سے بڑا کوئی اللہ والا، جن سے بڑا کوئی بزرگ تصور نہیں کیا جا سکتا، ان کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے شر سے اے اللہ میری حفاظت فرما۔ تو اس کا علاج سوا اس کے کہ بندہ اللہ سے مانگے، اللہ کے ساتھ لو لگائے، اللہ سے تعلق بنائے، اللہ والوں سے تعلق بنائے، اس بیماری کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ آج میں اپنے موضوع سے ہٹ کر کے بھی بات کر رہا ہوں، لیکن میرا موضوع بھی بنتا ہے۔ آگے جو آیت آج میں نے پڑھنی تھی، جس پر بیان کرنا تھا، اس کا سمجھنا ہی اسی پر موقوف ہے کہ اسلام سب کتابوں کو مانتا ہے، سب نبیوں کو مانتا ہے۔ اسلام اپنے سے پہلے والی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ، ان کو بھی ماننے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کو بھی مانتا ہے، قرآن تو ہے ہی ہماری کتاب، لیکن پہلے والی کتابوں میں سے بھی کسی کتاب والوں سے حسد، ان سے ضد قرآن نہیں سکھاتا، دین اسلام نہیں سکھاتا۔ ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہم مانتے تمام انبیاء کو ہیں۔ صرف مانتے نہیں بلکہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں ماننے کے لحاظ سے فرق بھی نہیں کرتے۔ لا نفرق، ہم سب کو بلا امتیاز مانتے ہیں۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے، کسی سے حسد نہ کرنا، کسی سے ضد نہ کرنا۔ حسد کی برائی میں دو قصے قرآن سے میں سناتا ہوں آپ کو چند منٹوں میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ اس وقت کا رواج یہ تھا، دین کا مسئلہ اس وقت کا یہ تھا، چونکہ انسان تو وہی تھے جو آدم اور حوا کی اولاد تھے، اور تو کوئی انسان تھے نہیں، تو وہ سارے بہن بھائی تھے۔ تو اس وقت بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، چونکہ اور تو کوئی صورت تھی نہیں۔ جو عورتیں تھیں وہ بھی آدم و حوا کی بیٹیاں تھیں، جو مرد تھے وہ بھی آدم و حوا کے بیٹے ہی تھے، اور تو کوئی انسان نہیں تھے، تو پھر بہن بھائی کا نکاح جائز تھا۔ لیکن یوں تھا کہ اللہ کا نظام، اللہ نے جتنے ان کو بچے دیے سارے جڑویں دیے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی، اکٹھے جڑویں بچے جسے کہتے ہیں، بیٹا بیٹی اکٹھے جڑواں پیدا ہوئے، پھر اگلے بیٹا بیٹی اکٹھے جڑواں پیدا ہوئے۔ اب بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، لیکن جو بہن اس بھائی کے ساتھ جڑویں پیدا ہوتی اس سے نکاح نہیں کرنا، دوسرے بھائی کے ساتھ جڑویں جو پیدا ہوئی ہے اس سے اس نے نکاح کرنا ہے، اور اس بھائی نے اس بہن سے نکاح کرنا ہے۔ اب طریقہ یہ تھا اس وقت کے دین کا۔ لیکن قابیل ضد کر گیا کہ جو بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، حق تو اس میں نکاح حابیل کا بنتا ہے، لیکن وہ نکاح میں کرتا ہوں، کیوں؟ وہ بہن مجھے پسند ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ لہٰذا قابیل اس بات پر ضد کر گیا کہ اس بہن سے نکاح میں کرتا ہوں جس سے نکاح بنتا حابیل کا تھا۔ اب یہ کس بنا پر ہو رہا ہے؟ صرف حسد ہے، صرف حسد کر رہا تھا اپنے بھائی سے کہ وہ چیز اچھی ہے اس کے خیال میں، لہٰذا وہ مجھے ملے۔ جیسے آج ہمارا خیال ہے کہ وہ مکان اچھا مجھے ملے، اس بھائی کو نہ ملے، کار اچھی مجھے ملے، اس بھائی کو نہ ملے، کاروبار اچھا مجھے ملے، اس بھائی کو نہ ملے، عزت اچھی مجھے ملے، اس بھائی کو نہ ملے، لوگوں کے اندر اٹھک بیٹھک، لوگوں کے اندر اچھا مقام مجھے ملے، اس بھائی کو نہ ملے۔ یہی حسد کر رہے ہیں، حالانکہ لینا تو ہر ایک نے اللہ کے خزانے سے ہے۔ تو وہ حسد کیا بھائی نے، نتیجہ یہ کہ قصہ سنانا مقصد نہیں ہے،
انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حسد میں۔ اب اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ سب سے پہلا جو انسانیت میں قتل ہوا ہے اس کی وجہ حسد بنا ہے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ حسد کتنی بری بیماری ہے۔ سب سے پہلے جو انسانیت میں قتل ہوا ہے اس قتل کے پیچھے جو محرک تھا، جو اس کی وجہ بنا، وہ کیا بنی؟ حسد بنا۔ تو حسد اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اب قتل تو کر بیٹھا، اب بھائی کی میت کو، لاش کو کدھر کرے؟ اس وقت سے پہلے کوئی انسان مرے نہیں تھے جو کوئی دفنانے کا طریقہ سامنے آیا ہو۔ اب یہ پہلا انسان مار بیٹھا، میت بن گئی، لیکن میت کو کرنا کیا ہے اب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب اللہ پاک قادر تھا کہ اللہ آدم علیہ السلام پر وحی بھیجتا، اللہ قادر تھا اللہ اسی بھائی پر الہام کرتا۔ نبی کا بیٹا ہے، مارنے والا بھی نبی کا بیٹا ہے، جو مرا ہے وہ بھی نبی کا بیٹا ہے، دونوں نبی کے بیٹے ہیں، نبی زادے ہیں۔ لیکن حسد نے کام کر دکھایا کہ اس سے نبی کے بچے بھی محفوظ نہیں رہے، وہ قتل کر بیٹھا ہے۔ اب ذرا سوچئے جو حسد کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کئی طریقے سے اس کو بتلا سکتا تھا کہ بھائی کی لاش، میت، اس ڈیڈ باڈی کو کدھر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ قرآن بتلا رہا ہے۔ ایک کوا آیا، اس نے اپنے پاؤں میں مردہ کوے کو اٹھایا ہوا ہے، وہ آ کے اس کے قریب بیٹھا، مردہ کوے کو رکھا، پھر زمین اپنے پاؤں سے زمین میں گڑھا کھودا، پھر اس مردہ کوے کو اس گڑھے میں ڈالا، پھر اپنے پاؤں سے اس پر مٹی ڈالی۔ اب یہ طریقہ اس کو اس نے کر کے دکھایا کہ میت کو یوں کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کوا وہ جانور ہے جو حرام خور مشہور ہے، ہر گندگی پر بیٹھتا ہے، ہر گندگی میں منہ مارتا ہے، حرام خور، پلید خور جانور ہے، اور نہ اس کی چال اچھی نہ اس کی ڈھال اچھی۔ جب انسان حسد کا شکار ہوا تو اللہ نے اس کا استاذ، اس کوے کو، پلید جانور کو، حرام پلیدی کھانے والے پرندے کو، اور نہ جس کی چال اچھی نہ ڈھال اچھی، اس کو اس کا استاذ بنا دیا۔ اس کو میت کو دفنانے کا طریقہ کس نے سکھلایا؟ کوے نے سکھلایا۔ تو کوا کیا بن گیا؟ اس کا استاذ بن گیا۔ کس کا استاذ بنا؟ انسان کا، جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر عام انسان نہیں، نبی کا بیٹا ہے۔ لیکن جب بندہ حسد کرتا ہے تو یاد رکھ لیں، حسد کرنے والے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، یہ بیماری عورتوں میں اور زیادہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر حسد کی بیماری ختم ہو جائے تو یہ جو تویز فروش ڈیرے بنا کر کے لوگوں کے اندر پھگڑے ڈالنے کے لیے کئی سے کئی تویزات کر رہے ہیں، ان کا کاروبار ہی بند ہو جائے گا۔ یہ حسد ہے جو ان کا کاروبار چلا رہا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف وہ جا رہا ہے تویز لینے، کچھ پیسے دے کے آ رہا ہے، پھر دوسرا چلا جا رہا ہے۔ خصوصاً عورتوں کا میلہ لگا ہوتا ہے جہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حسد کرنے والا سوچے کہ میں حسد کر کے نقصان اس کا نہیں کر رہا ہوں جس سے حسد کر رہا ہوں، میں نقصان اپنا کر رہا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں حسد کرنے والا اتنا گر جاتا ہے کہ پھر اللہ اس سے پلید، ناپاک، بدصورت ایک پرندے کا شاگرد بنا دیتے ہیں۔ اب یہ ایک واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ دوسرا واقعہ قرآن نے بیان کیا، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی، یہ نبی زادے ہیں۔ یہاں بھی نام آ رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ نبی کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی، ان کا باپ اسحاق نبی، ان کا دادا ابراہیم نبی، نبی در نبی کی اولاد ہے۔ یوسف علیہ السلام خود نبی، لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام جو معصوم بچہ ہے ابھی، اس کو کنویں میں ڈالا، باپ کو دھوکہ دیا، باپ سے جھوٹ بولا، اس کو پریشان کر کر کے رلا رلا کے اس وہ نابینا ہو گیا۔ تو بتائیے اس کے پیچھے ان کا جھگڑا کس چیز کا تھا؟ سوائے حسد کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف انہوں نے اپنے بھائی پر حسد کیا کہ چھوٹا یہ ہے، کماتے ہم ہیں، اور باپ پیار اس سے کرتا ہے۔ اس حسد کی بیماری میں انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا اور اپنے باپ سے جھوٹ بولا، حسد کیا۔ اور کوئی بیماری قطعاً آپ غور کریں، سوچیں، کتابیں پڑھیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، کوئی اور وجہ نہیں سمجھ آئے گی سوائے حسد کے۔ بس
حسد کیا بھائی سے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ غور کیا کبھی؟ قرآن نے اس واقعے کو حسین ترین واقعہ کہا ہے، احسن القصص۔ قرآن میں قصے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس واقعے کو قرآن نے سب سے خوبصورت اور حسین واقعہ کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے، قحط سالی آ گئی۔ میرا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف عبرت کی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ قحط سالی آ گئی۔ اب کنعان میں بھی قحط سالی، جہاں یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے رہتے تھے جنہوں نے بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا، وہ کنعان میں رہتے تھے۔ اب مصر میں بھی قحط سالی، پورے علاقے میں قحط سالی، کنعان میں بھی قحط سالی۔ اب مشہور ہو گیا کہ مصر کے اندر گندم قیمت کے ساتھ دے رہے ہیں جو بھی لینے کے لیے آئے۔ شاہی طور پر عوام الناس رعایا کے لیے معاش کا انتظام کیا ہوا، جیسے ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، غریب کی گردن پہ چھری پھیرنے کے لیے، اور انہوں نے کیا تھا غریب کو روزی پہنچانے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے دین والوں کی حکومت اور بے دینوں کی حکومت کا فرق۔ بھئی مصر کے اندر نیک بادشاہ ہے اور وہاں بلا امتیاز سب کو گندم مل رہی ہے، جو جتنا آئے لے جائے۔ اب یہ بھائی ایک دفعہ گئے 8 اونٹ لے کر کے، 8 اونٹ لے کر کے ایک دفعہ گئے، جی ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، پورے ہیں، کھرے ہیں، ہمیں گندم دیجئے۔ ٹھیک ہے جی لے لو، گندم دے دی، 8 اونٹ جتنا اٹھا سکتے ہیں ان کو، لیکن شرط لگا دی اگلی دفعہ گندم تب ملے گی جب اپنے نامے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے آؤ گے، ورنہ تمہیں گندم نہیں ملے گی۔ ساری دنیا کو ملے گی پر تمہیں نہیں ملے گی، پیسوں کے ساتھ بھی نہیں ملے گی، کھرے اور پورے پیسوں کے ساتھ بھی نہیں ملے گی۔ واپس آ گئے، باپ کو بتایا کہ بھی اگلی دفعہ کے لیے شرط لگ گئی۔ باپ نے کہا میں جو تمہارا پہلے سے ڈرا ہوا ہوں، تم پہلے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کر چکے ہو، میں کیسے تم پر اعتماد کروں۔ بہرحال مجبوری، پیٹ کے بغیر تو کام نہیں، روٹی تو کھانی ہے، بھوک تو ہے۔ اب اگلی دفعہ پھر آئے، بنیامین کو ساتھ لے کے آئے۔ اب 9 اونٹ 9 بھائی، پہلے پچھلی دفعہ 8 تھے، اب 9 اونٹ ہو گئے، 9 بھائی ہو گئے۔ اب آئے، کھرے پیسے ہیں، پورے پیسے ہیں، 9 اونٹ جتنا گندم اٹھائیں گے اتنا گندم لیں گے۔ لو جی لے لی، گندم لے لی، 9 اونٹوں پر لا دی گئی۔ جب چلنے لگے اعلان ہو گیا کہ بادشاہ کا تو فلاں چیز گم ہو گئی ہے، لہٰذا تلاش کرو۔ اب تلاش کرتے کرتے وہ اسی بھائی کے سامان سے چیز برآمد ہوئی، لو جی بھائی گرفتار ہو گیا۔ اب یہ 8 کے 8 باہر نکل کے سوچ رہے ہیں کہ باپ سے تو مشورہ معاہدہ کر کے آئے تھے، پہلے ایک بھائی کا مسئلہ بنا، اب دوسرے کا مسئلہ بن گیا، اب ہم کس منہ سے اس کے پاس جائیں۔ خیر گئے، پھر بھی روٹی تو کھانی ہے۔ اب تیسری مرتبہ بھی آ رہے ہیں، جو بھی گھر کے اندر معاملہ وہ مقصد نہیں ہے سنانا، اب تیسری مرتبہ آ رہے ہیں۔ پہلی 2 مرتبہ آئے تھے تو کیا تھا کہ پیسے بھی پورے ہیں، پیسے کھرے ہیں، ہمیں گندم دو۔ اب تیسری مرتبہ آ کے کیا کہتے ہیں، اب ہم آئے ہیں، ہمارے پاس پیسے تھوڑے بھی ہیں کھوٹے بھی ہیں، بے بذات مزجات، یہ قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ یوسف ہے، 12ویں سپارے کا آخر 13ویں سپارے کا شروع ہے۔ اب ہمارے پاس پیسے پورے بھی نہیں ہیں، کھرے بھی نہیں ہیں، کھوٹے بھی ہیں، تھوڑے بھی ہیں، فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، لیکن برتھی ہمیں پوری دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمیں صدقہ دے دیجئے۔ ہوئے ذلیل کہ نہیں ہوئے؟ مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کو کنویں میں پھینکا تھا، جس سے حسد کیا تھا۔ آج حسد کرنے والے ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس سے بڑی ذلت کیا ہوتی ہے؟ اپنے پیسوں کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں، بے بذات مزجات، کھوٹی پونجی لے کے آئے ہیں۔ فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں گندم پوری دیجئے، ہمارے گھر میں بندے زیادہ ہیں۔ لیکن پوری دوں تو پیسے تو ہیں نہیں تمہارے پاس۔ پھر کہتے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، صدقہ دے دیجئے، خیرات دے دیجئے، ہمیں بھکاری بنا لیجئے، ہم بھیک مانگ رہے ہیں تیرے سے۔ ہوئے ذلیل کے نہیں ہوئے؟ اس لیے حسد کرنے والا مرد عورت سوچے، جس سے حسد کر رہا ہے ایک وقت آئے گا تو اسی دروازے پہ بھکاری بن کے کھڑا ہوگا۔ باز آ جا اس بیماری سے، اس عیب کو چھوڑ دے، اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دل سے یہ کھوٹ نکال دے، ورنہ میرے رب کا قانون ہے، نبی کے بیٹے نہیں بچے، تو کون ہے؟
اللہ نے نبی کے بیٹوں کو بھکاری بنا کے اس دروازے پہ کھڑا کیا جس سے حسد کیا تھا۔ اگر تو بھی حسد سے باز نہیں آئے گا، کل تو بھی بھکاری بن کے کھڑا ہوگا۔ یہ میرے قرآن کی تعلیم ہے، یہ میرے رب کی تعلیم ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی میری بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا کے سمجھا رہا ہوں۔ اس لیے اسلام وہ واحد مذہب ہے جو حسد کی مذمت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ عام معمولی نہیں ہیں، ہماری طرح نہیں ہیں، پہاڑوں سے بڑی زیادہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن وہ نیکیاں کی ہوں گی مگر دل کے اندر حسد رکھتے ہوں گے، تو وہ حسد ان کی پہاڑوں سے زیادہ نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اتنی نیکیوں کے باوجود بھی ان کو پکڑ کے گھسیٹ کر کے فرشتے جہنم میں پھینک دیں گے، وہ نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ جب جمع شدہ نیکیاں، پہلے سے موجود نیکیاں، ان کا ذخیرہ، ان الحسد تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ جب موجود اور ذخیرہ کی ہوئی پہلے سے میں نیکیاں کرتا رہا، بڑا ڈھیر جمع کر لیا، جیسے کسی کے لیے کوئی لکڑیوں کا بہت بڑا ایک ٹال لگا ہوا ہے، بڑی لکڑیاں جمع کی ہوئی ہیں، ٹنوں کے ٹن لکڑیوں کا ذخیرہ، لیکن آگ جلے گی تو ساروں کو جلا دے گی، خشک لکڑیوں کو تو آگ کے چھوڑتی ہے۔ تو حسد جب پچھلی جمع شدہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے، تو پھر اگر میں حسد لے کے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں گا، حسد لے کے تلاوت کر رہا ہوں گا، حسد لے کے درود پڑھ رہا ہوں گا، تو وہ کہاں قبول ہوگا؟ حسد تو پہلی جمع شدہ نیکیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ جب حسد نہیں تھا اس وقت آپ نیکی کرتے رہے، وہ ذخیرہ جمع کر لیا، اب حسد آیا تو پچھلی نیکیوں کو جلا دیتا ہے، تو حسد کے ہوتے ہوئے جو نیکیاں کی جائیں گی وہ کہاں قبول ہوں گی؟ قطعاً نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے دل کو اس سے پاک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔